بابا جی سلام۔ میں کوچہ تصوف سلسلہ چشتیہ کے عظیم ترین بزرگ خواجہ خواجگان عطائے رسول نائب رسول سلطان الہند رحمۃ اللہ کے لاڈلے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت مسعود الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ کے مزار پر انوار پر نذرانہ عقیدت گلاب کے پھولوں کے ہار اور ریشمی چادر ڈال کر باب جنت کا روح پرور نظارہ کر کے شہنشاہ پاک پتن کے مزار کے مختلف حصوں سے برکتیں سمیٹنے کے بعد آخرکار بابا جی کے چہیتے بھانجے اور روحانی وارث مخدوم حضرت علی احمد صابر کلیر کے حجرہ پر انوار کے سامنے عقیدت و احترام کا بت بنا کھڑا تھا۔ حجرہ خاص کو دیکھ کر مجھے چند سال پہلے بھارت کا سفر اور پھر مخدوم صابر کلیر رحمۃ اللہ کے مزار مبارک پر حاضری کا دل نواز روح پرور وقت یاد آ گیا۔ گولر کا وہ درخت بھی یاد آ گیا جس کے نیچے میں کتنی دیر تک دامن مراد پھیلائے کھڑا رہا، وہ درخت جس کے نیچے مخدوم صابر پیا نے الہی رنگ و عشق میں ڈوب کر کتنے دن راتیں گزار دیے، خدا کے جلووں میں اس قدر غرق کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر صرف اللہ کے جلووں کے سمندر میں ہی غرق رہتے۔ نور حق کی اس قدر برسات ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ پر عالم تحیر طاری ہو جاتا، پھر آپ اس مادی دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے ہی ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ پر جلوہ حق کی مستی اس قدر بڑھی کہ دن پر دن گزرتے چلے گئے، لیکن آپ عالم تحیر سے اس دنیا کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آپ کی اس مدہوشی کی جب مرشد بابا گنج شکر رحمۃ اللہ کو اطلاع ملی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور بولے، میرے صابر کو عالم تحیر میں غرق زمانہ گزر گیا، کوئی ہے جو اس کو جا کر عالم ہوش میں واپس لائے؟ میں صابر کی حالت سے بہت اداس دل گرفتہ ہوں۔ مریدین سب سر جھکائے بیٹھے تھے کہ بابا جی دوبارہ بولے، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے؟ حاضرین خاموش تھے، لیکن حاضرین میں طالب حق حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ بھی موجود تھا، جو تلاش حق کے لیے بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ بابا جی اس کو فرما چکے تھے کہ تمہارا روحانی فیض کلیر شریف میں ہے۔ جب اس نے بابا جی کی آواز سنی تو احتراماً کھڑا ہو گیا اور بولا، شہنشاہ، یہ غلام حاضر ہے، آپ حکم فرمائیں تو میں کلیر شریف جاتا ہوں۔ بابا جی شمس الدین رحمۃ اللہ کی بات سن کر تبسم آمیز لہجے میں بولے، شمس الدین، اگر تم میرے صابر کو عالم تحیر سے عالم ہوش میں لے آئے تو پھر تم جو انعام مانگو گے تم کو عطا کیا جائے گا۔ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ نے بابا جی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور جذب و سکر کے سلطان صابر کلیر رحمۃ اللہ کے دیس کی طرف روانہ ہو گیا تو سمجھ گیا کہ مخدوم صابر کلیر کا علاقہ شروع ہو گیا، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت بآواز بلند شروع کر دی اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ لہن داؤدی کی سی مٹھاس و حلاوت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ جب بھی تلاوت قرآن فرماتے تھے تو سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ کی زبان سے الہامی الفاظ اس سرور سے نکلتے کہ پتھر دل میں بھی گداز پیدا کر کے رقت طاری کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تلاوت کرتے کرتے حضرت صابر کلیر کے پاس پہنچ گئے، جہاں پر آپ گولر کے درخت کے نیچے عالم محویت میں دنیا سے بے خبر کھڑے تھے۔ عشق الہی کا یہ عالم کہ دنیا سے بے خبر کتنے دنوں سے کھڑے تھے۔ اگر ہم بزم تصوف کا مطالعہ کریں تو روز اول سے آج تک ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک خدا کا عاشق اس جہان رنگ و بو میں آیا اور اپنی خوشبو پھیلا کر چلا گیا کہ صدیوں بعد بھی متلاشیان حق اپنی روحوں کو ان کی عطربیز خوشبو سے مہکاتے ہیں، لیکن صابر کلیر عشق الہی میں باقی صوفیہ پر بازی لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کی پیدائش بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ جمیلہ خاتون کے گھر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد کا نام سید عبد الرحیم تھا، جن کا سلسلہ نسب شاہ جیلان غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو آپ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ ننھے صابر کو لے کر اپنے بھائی بابا فرید الدین کے پاس اجودن پاک پتن آ گئیں۔ یہاں پر آ کر مخدوم صابر رحمۃ اللہ نے ابتدائی تعلیم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی نگرانی میں حاصل کی، عربی، فارسی، فقہ کی تعلیم حاصل کی۔
ابتدائی تعلیم کے بعد مخدوم زادے کو لنگر بانٹنے کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا۔ آپ بچپن سے ہی کم گو خاموش رہنے والے تھے۔ آپ خاموشی اور ذمہ داری سے ضرورت مندوں میں لنگر تقسیم کرتے، درویشوں کا خاص خیال رکھتے، دوسروں کا اس قدر خیال رکھتے کہ اکثر ایک لقمہ بھی نہ بچتا، لہٰذا آپ بھوکے رہتے لیکن دوسروں کو بھوکا نہ رہنے دیتے۔ طویل عرصے بعد جب آپ رحمۃ اللہ کی والدہ آپ سے ملنے آئیں تو آپ رحمۃ اللہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی کمزوری دیکھ کر والدہ رو پڑیں۔ بھائی کے پاس شکایت لے کر گئیں تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ نے مخدوم صابر کو بلایا اور کہا، فرزند، تم کو لنگر کا انچارج بنایا ہے، تم خود کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو نوجوان مخدوم بولا، پیر و مرشد، آپ نے لنگر کی تقسیم کا حکم دیا تھا، کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ بھانجے کی بات سن کر بولے، میرا علی احمد صابر ہے۔ پھر اس دن سے آپ رحمۃ اللہ صابر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ پھر چند سال بعد جب ماں کو بیٹے کی شادی کا خیال آیا تو بھائی کے پاس جا کر کہا، میرا علی احمد جوان ہو گیا، اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیں۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ نے بہن کی درخواست کو قبول کیا اور اپنا داماد بنا لیا۔ شادی کی رات علی احمد جب اپنے کمرے میں گئے تو بیگم کو عروسی لباس میں دیکھا تو والدہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو والدہ نے بتایا، بیٹا یہ تمہاری دلہن ہے۔ تو علی احمد صابر رحمۃ اللہ جذب کے عالم میں بولے، اماں جان، میں تو اللہ کا ہو چکا، پھر درمیان میں کوئی دوسرا کس طرح آ سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ الفاظ مخدوم کے منہ سے نکلے، شعلہ لپکا اور شریک حیات کی جان نکل گئی۔ پھر جب بعد میں مرشد کے حکم پر کلیر شریف گئے تو عالم تحیر میں مدہوش کھڑے ہو گئے۔ تو مرشد نے شمس الدین ترک کو بھیجا۔ شمس الدین رحمۃ اللہ کی تلاوت سے صابر رحمۃ اللہ کے جسم میں جنبش پیدا ہوئی اور بولے، تلاوت جاری رکھو۔ پھر عالم تحیر سے واپس آئے اور بولے، تمہاری تلاوت سے میری روح تازہ ہو گئی۔ آپ تحیر سے واپس آ گئے تو شمس الدین رحمۃ اللہ واپس بابا فرید الدین کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی۔ تو بابا جی بولے، بتاؤ کیا انعام چاہتے ہو؟ تو شمس الدین رحمۃ اللہ بولے، صابر رحمۃ اللہ کی غلامی، اور دوبارہ صابر کلیر کے پاس چلے گئے۔ آج میں صابر کلیر رحمۃ اللہ کے حجرہ مبارک کے سامنے آپ رحمۃ اللہ کے جذبہ عشق اور خدا کے عشق کو دیکھ کر جھوم رہا تھا کہ دربار پر آئی عورت اور اس کی جوان بیٹی میری طرف بڑھیں، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، بابا جی سلام، اور آگے بڑھ گئیں۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھ جیسا گنہگار سیاہ کار کوئلہ جب صابر کلیر رحمۃ اللہ اور بابا فرید الدین جیسے عظیم بزرگوں کے مزارات پر آتا ہے تو یہ نیک لوگ کوئلوں کو ہیرے کی چمک دیکھ کر واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور روز قیامت تک اسی طرح فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔